غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کیسا مقام عطا فرمایا، اور پھر واقعی میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت و پاور عطا فرماتا ہے کہ وہ انسان کی تقدیر کو پڑھ لیتے ہیں، وہ انسان کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اسے اتنی طاقت اور اللہ اسے اتنی پاور عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے اندر کچھ لوگ آج بھی ہیں جو اللہ والوں کی طاقت کے منکر، جو اللہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے بغداد شریف کے اندر کچھ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کرنا چاہتے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خراب کرنا چاہتے تھے۔ عزیزان گرامی، کچھ منکر، کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد اور جلتے تھے، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتے، کہتے کہ غوث پاک کے پاس میں کوئی طاقت نہیں ہے، عبد القادر کے پاس میں کوئی پاور نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہ آئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں واقعی میں اللہ کی ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، کچھ منکر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، ان میں سے ایک مرنے کا بہانہ کیا اور اسے کھاٹ پر لٹا کر اسے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد اسے جنازے کی شکل میں لے کر کے آئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس لیے کہ واقعی میں اگر یہ غوث اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو یہ پہچان جائیں گے کہ یہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، اور جب وہ نماز جنازہ پڑھانی شروع کر دیں گے تو تم فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ ارے تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بتاتے ہو، لیکن آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہے، آپ کو تو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جیسے ہی وہ آئے تو غوث پاک نے تو پہلے ہی پہچان لیا، لیکن غوث پاک خاموش رہے۔ وہ آنے کے بعد کہا کہ اے عبد القادر، یہ ہمارا ساتھی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کرنا چاہتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا نماز جنازہ پڑھانی ہے، پڑھا دوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ پڑھائیے، ہم اپنے بھائی کا جنازہ لے کر کے آئے ہیں اس لیے تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ ادھر ان منکروں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی عبد القادر نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی نماز پڑھانی شروع کر دیں تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا، جیسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں تو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کون مردہ ہے کون زندہ ہے، آپ تو زندوں کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، غوث پاک کو رسوا کرنا چاہتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ جنازہ رکھا گیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھانی شروع کی، اللہ اکبر پہلی تکبیر کہی لیکن وہ اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، دوسری تکبیر کہی تب بھی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا۔ اب پیچھے کھڑے ہوئے منکر ایک دوسرے کے کونی مار کر کہنے لگے کہ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے یار، ہم نے تو اس سے کہا تھا جیسے ہی نماز جنازے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا، لیکن یہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے؟ تو دوسرے نے اشارے میں کہا بہت چالاک ہے، چاروں تکبیریں ہو جائیں گی تب اٹھ کر کے کھڑا ہوگا، ابھی کھڑا نہیں ہوگا یہ۔ عزیزان گرامی، لیکن اللہ والوں کی شان تو یہ ہے، اللہ والوں کی عظمت تو یہ ہے، پھر غوث پاک تو سارے ولیوں کے سردار، غوث پاک کو وہ رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کی۔ غوث پاک نے پہلے ہی ارشاد فرمایا، سنو ہم نماز جنازہ جس کی پڑھا دیتے ہیں تو اس کی ہو جاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں نماز جنازہ ہی تو پڑھوانی ہے۔ کہا سوچ لو، جس کی میں نے پڑھا دی پھر اس کی ہو جاتی ہے۔ غوث پاک انہیں سمجھا رہے
تھے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ تو غوث پاک کو رسوا کرنا چاہتے تھے۔ غوث پاک نے ارشاد فرمایا جس کی ہم پڑھا دیتے ہیں اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ پڑھائیے۔ آپ نے نماز پڑھانی شروع کی، ایک تکبیر کہی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، دوسری تکبیر کہی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، تیسری تکبیر کہی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، چوتھی تکبیر کہی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا۔ پیچھے منکر ایک دوسرے کے اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ہمارا نام خراب کرانا چاہتا ہے۔ ارے ہم نے تو اس سے کہا تھا جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا، لیکن کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو یہ غوث پاک کی شان ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو غوث پاک نے پھر دعا کی، غوث پاک نے ارشاد فرمایا اب لے جاؤ نماز جنازہ ہو گئی اس کی، لے جاؤ اب اس کی نماز جنازہ ہو گئی، اب اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفنا دو۔ عزیزان گرامی اب جیسے ہی منکروں نے اس کا چہرہ ہٹا کر کے دیکھا تو واقعی میں وہ مر چکا تھا، واقعی میں اس کی نماز جنازہ ہو چکی ہے۔ سارے لوگ گرے غوث پاک کے قدموں میں اور کہتے ہیں اے عبد القادر غوث پاک، ہم تو آپ کے ساتھ میں مذاق کرنا چاہتے تھے، ہم تو آپ کو رسوا کرنا چاہتے تھے، یہ مرا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ زندہ تھا، اور ہم نے اس سے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی عبد القادر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا، لیکن یہ کھڑا نہیں ہوا۔ تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے نادانو تم نے ہمیں سمجھا کیا ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا جس کی ہم پڑھا دیتے ہیں اس کی نماز ہو جاتی ہے، اب اس کی حقیقت میں ہو گئی، اب اس کی حقیقت میں ہو گئی، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو قبرستان میں دفنا دو۔ جیسے ہی اتنا دیکھا تو فوراً قدموں میں گرے اور کہتے ہیں اے غوث پاک ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کے ساتھ میں مذاق کرنا چاہتے تھے، یہ تو ہمارا بھائی زندہ تھا، آپ اس کو زندہ کر دیجئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر انہوں نے توبہ کی، غوث پاک سے معافی مانگی۔ غوث پاک نے پھر ارشاد فرمایا اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو میرے عزیزوں وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر غوث پاک نے ارشاد فرمایا ایسی مذاق کبھی مت کرنا، ہم سے کبھی دھوکہ مت کرنا، کیونکہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، کیونکہ میں عبد القادر ہوں، جو میری زبان سے نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور آج کے بعد میں تو کیا کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی مذاق مت بنانا، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ اسے اتنی پاور عطا فرماتا ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ عزیزو جیسے ہی سارے لوگوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہتے واقعی میں آپ اللہ کے پیارے محبوب ولی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ولی ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور میں عبد القادر ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، جو میں کہتا ہوں میری زبان سے نکلنا ہوتا ہے اللہ اس کام کو پورا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے وہ غوث پاک کو رسوا کرنا چاہتے تھے، وہ غوث پاک کا نام بدنام کرنا چاہتے تھے، غوث پاک کو رسوا کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو خود کو رسوا کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو خود کو ذلیل کر دیا۔ واقعی میں معلوم ہوا جو اللہ والوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، جو اللہ والوں کی توہین کرنا چاہتا ہے، جو اللہ والوں کی بارے میں برا بھلا کہنا چاہتا ہے ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو اللہ والوں کی شان اور قدرت یہ ہے کہ جسے اللہ چاہے اسے اللہ رب العزت بہت طاقت و پاور عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے عزیزو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنی طاقت اور اتنی پاور عطا فرمائی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل سے گزر کر کے جا رہے ہیں، دریا کے قریب سے گزرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی خاتون، ایک بزرگ خاتون ندی کے کنارے پر بیٹھ کر رو رہی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس میں گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں بوڑھی
ماں بتاؤ رو کیوں رہی ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اے عبد القادر سنیے, میں یہاں روزانہ آتی ہوں اور میں یہاں روتی ہوں. اب غوث پاک کہتے ہیں بتاؤ روتی کیوں ہو, وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ خاتون کہتی ہے کہ 12 سال ہو گئے, میرے بیٹے کی بارات جا رہی تھی, وہ ندی کے کنارے پر کسی کام کے لیے رکے تو ان کی پوری بارات, میرا بیٹا جو دولہا بنا ہوا تھا وہ اس کے سمیت اسی ندی میں, اسی دریا میں ڈوب کر کے مر گئے. آج 12 سال ہو گئے, میں روزانہ آتی ہوں, اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہوں اور میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی ہوں, کیونکہ میرا بیٹا میرا آخری سہارا تھا. میرے بیٹے کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی اور نہیں ہے. میں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی, میں اپنے بیٹے سے بڑا ہی محبت کرتی تھی, بڑی پیار محبت سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے جا رہی تھی, اپنے بیٹے کے لیے پیاری دلہن لینے کے لیے جا رہی تھی, لیکن میرا بیٹا بارات سمیت اسی دریا میں ڈوب کر کے مر گیا. 12 سال ہو گئے, میں اپنے بیٹے کو یاد کر کر کے روتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو بڑا یاد کرتی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ میرا بیٹا چلا گیا, میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا, اب دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہ یہ کہہ کے رو رہی تھی. غوث پاک کی شان اور غوث پاک کی کرامت, غوث پاک نے ارشاد فرمایا, غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے بزرگ خاتون تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی دریا پر کھڑے ہو کر حکم دیا, اس کے بیٹے کا نام لے کے پکارا. میرے عزیزو جیسے ہی غوث پاک نے پکارا تو یہ غوث پاک کی کرامت ہے, یہ غوث پاک کی شان ہے. جیسے ہی غوث پاک نے اس کے بیٹے کا نام لے کے پکارا اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اس کا نام لے کے پکارا تو اس کا بیٹا براتیوں سمیت باہر نکل کر کے آ گئے, دریا سے باہر نکل کر کے آئے اور اپنی ماں کو دیکھا تو اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا. بوڑھی ماں نے بھی دیکھا, فوراً غوث پاک کے قدموں میں گر گئی. تو دیکھیے یہ شان ہے غوث پاک کی. ارے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو غوث پاک دوبارہ واپس بلا سکتے ہیں. یہ شان ہے, یہ عظمت ہے غوث پاک کی, یہ کرامت ہے غوث پاک کی. اللہ نے غوث پاک کو اتنی طاقت دی ہے. ارے 12 سال انسان کو ڈوبے ہوئے تو میرے عزیزو اس کا جسم گل جاتا ہے, اس کا جسم سڑ جاتا ہے, اس کے جسم کو مچھلیاں بھی کھا جاتی ہیں, اس کے جسم کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. 12 سال کا بہت عرصہ ہوتا ہے, لیکن یہ غوث پاک کی کرامت ہے. غوث پاک نے آواز دی 12 سال کے بعد تو میرے عزیزو اس بوڑھی ماں کا بیٹا اور اکیلا نہیں بلکہ تمام باراتی ساتھ میں باہر نکل کر کے آ گئے. تو یہ شان ہے غوث پاک کی. ارے غوث پاک کی آواز پر ایک 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی باہر نکل کے آ جاتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میرے عزیزو یہ شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ عظمت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے عزیزو یہ اللہ والوں کی طاقت ہے. اور یہ بات میرے عزیزو کوئی محال نہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اتنی طاقت و پاور دی ہے. اللہ نے انہیں اتنی طاقت و پاور دی ہے, وہ چاہیں تو کچھ بھی اپنی زبان سے نکال دیں تو اللہ اس کام کو پورا کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی طاقت اور اللہ نے انہیں اتنی پاور دی ہے. میرے عزیزو وہ چاہیں تو جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اللہ نے انہیں بہت ہی طاقت اور پاور عطا فرمائی ہے. یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ارے جو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ واپس بلا سکتے ہیں, ارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. تو میرے عزیزو جو غوث پاک سے محبت کرتا ہوگا, جو غوث پاک سے پیار کرتا ہوگا اور غوث پاک سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو میرے عزیزو اسے فائدہ حاصل ہوگا, قبر کے اندر بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا اور حشر کے میدان میں بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ غوث پاک اللہ کے محبوب ولی ہیں, غوث پاک اللہ کے پیارے ولی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں
کو اتنی طاقتیں پاور عطا فرمائی ہیں میرے عزیزو، جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے اور دعا مانگتا ہے غوث پاک کا وسیلہ دے کر، خواجہ غریب نواز کا وسیلہ دے کر، اللہ والوں کا وسیلہ دے کر جو دعا کی جاتی ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔